السلام علیکم دوستو آج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے قصہ کہ موت کیسے آتی ہے۔ دوستو، حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کہیں جانے کا ارادہ کیا۔ اب بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی کچھ الگ ہوتی ہے۔ وہ جب کہیں جانے کا ارادہ کریں تو ان کے خدام ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے خدام سے کہا کہ میرے لیے بہترین سے بہترین لباس لے آؤ۔ تو اس کے جو لباس کا خزانہ تھا، یعنی جو وارڈروب تھا، جو الماری تھی، تو اس میں سے جو بہترین لباس تھا اس کے خدام نے اس کے لیے وہ لے آئے اور انہوں نے پہن لیا، اور پھر اپنے خدام سے کہا کہ جاؤ استبل سے بہترین گھوڑا لے کے آؤ۔ تو وہ جو وہاں کا سب سے بہترین گھوڑا تھا وہ لے کے آئے، اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں، بڑے کر و فر کے ساتھ، یعنی ساتھ میں گارڈز ہیں، ساتھ میں لشکر ہے، تو جیسے آج کل ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں، تو بڑے کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اور نہایت ہی متکبرانہ انداز میں وہ اپنے محل سے نکلا۔ اس وقت اس کے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، یعنی وہ اتنا تکبر میں تھا کہ وہ کسی کو انسانی نہیں سمجھ رہا تھا، سب کو اپنے نیچے سمجھ رہا تھا۔ تو جب حیثیت نہ تھی تو اہمیت بھی نہ تھی۔ اسی دوران اس کے راستے میں ایک بدحال، پراگندہ لباس اور پراگندہ بالوں والا شخص آیا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا، مگر جو بادشاہ اپنی رعونت، غرور اور تکبر میں ڈوبا تھا، نہ تو اس نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اس نے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ اس شخص نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ تو کون ہے بھائی؟ اتنی جرت تو نے کیسے کی؟ تو میرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے۔ تو اسے کہا کہ گھوڑے کی لگام چھوڑ، نہیں تو تیرا میں حشر نشر کر دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تجھے اس بے وقوفی کی کتنی بڑی سزا میں دے سکتا ہوں، تو جانتا ہے؟ تو اس نے اس فقیرانہ لباس میں پراگندہ بالوں والے شخص نے کہا کہ مجھے ایک ضرورت تمہاری طرف کھینچ کے لائی ہے۔ میں جو تیرے پاس آیا ہوں تو میری ضرورت ہے، تجھ سے مجھے ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی سوال ہی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ گھوڑے کا لگام چھوڑ دے اور مجھے اترنے دے تاکہ میں تیری بات سنوں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، گھوڑے سے نہیں اترو، ادھر ہی رہ کر میری بات سنو۔ اور اسی کے ساتھ گھوڑے کی لگام کو زوردار جھٹکا بھی دیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اور مگر کیا کرتا؟ ادھر پورا لشکر تھا، اگر زیادہ ادھر ادھر کرتا تو بھی بے عزتی والی بات تھی۔ بادشاہ نے کہا ہاں بول، کیا ضرورت ہے بول۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ، ذرا کان اس طرف کر دیں، پردے میں بات کروں گا، راز کی بات ہے، سب کے سامنے کیسے بیان کروں۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ نیچے کیا، کان اس کے منہ کے ساتھ لگایا، تو اس نے کہا بادشاہ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اب جناب صاحب بادشاہ کا رنگ فک، زرد، زبان اس کی لڑکھڑانے لگی، اور اس نے کہا اگر تو ملک الملک ہے تو پھر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں یہاں سے سیدھا اپنے محل میں جاؤں، وہاں اپنے کچھ ضروری کام ہے جنہیں میں نپٹا لوں، اپنے بادشاہت کا کچھ کروں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہوں۔ ملک الموت نے کہا
ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب تو کبھی بھی ان آنکھوں سے اپنے محل کو، اپنے تخت کو، اپنی دولت اور اپنے اہل و عیال کو نہ دیکھ سکے گا، نہ ہی تو اپنی بادشاہت کو دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنی سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر گیا۔ دوستو، ہمارے بڑے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ موت کا اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ جو سانس ہم اندر سے باہر ہم نے نکال دی تو وہ سانس پھر اندر چلی جائے، یا ہم نماز میں جو ایک طرف کو دائیں طرف کو سلام پھیر لیں تو پھر یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم بائیں طرف کو سلام پھیریں۔ دوستو، ہمیں اپنے موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ حافظ۔